نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. اخرجہ ابو داود وصححہ الالبانی رحمہ اللہ. محترم سامعین، پیارے بھائیوں اور دوستوں، عزیز بچوں، عزت ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو کہ مالک کائنات، خالق ارض و سما اور رازق انس و جن ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو انبیاء علیہ السلام کی جماعت پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی خاتم الانبیاء سید المرسلین سید الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی امتی ہونے کا ہمیں شرف ملا. سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا اور آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری کیا. ہر نبی اور رسول کی اپنی ایک قوم، اپنی ایک امت رہی ہے، لیکن یہ امت جو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ امت ساری امتوں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا. کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا. اب یہ امت خیر امت کیوں ہے؟ اس کے کئی سارے مظاہر ہیں، کئی ساری اس کے وجوہات ہیں. انہی وجوہات میں سے یا انہی چیزوں میں سے جو چیزیں اس امت کو خیر امت قرار دیتی ہے، ایک چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا اس امت پر خاص فضل و کرم اور احسان رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے وقفے وقفے سے ایک دن، کچھ دنوں کے بعد، مہینوں کے بعد، چند ایام کے بعد اس امت کو ایسے مواقع عطا کیے، ایسے دن و رات عطا کیے، ایسے اوقات عطا کیے جن اوقات میں، جن دن و رات میں یہ امت معمولی عمل کر کے اللہ رب العالمین کے بہت زیادہ اجر و ثواب کی مستحق ہو سکتی ہے. میرے بھائیوں، آپ دیکھتے ہیں رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے کی فضیلت آپ جانتے ہیں. رمضان کے فوراً بعد
شوال کے 6 روزے اللہ کے رسول کی حدیث من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر، یعنی رمضان کے روزے جو رکھا، رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے جس نے رکھ دیے، گویا کہ وہ پورا سال روزے سے رہا۔ اسی طرح ابھی 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہی رمضان کو گزرے ہوئے ہوا ہے، 2 مہینہ لگ بھگ گزرے ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو ایک عظیم احسان یہ کیا ہے کہ ایسے 10 دن عطا کیے جو 10 دن بالجملہ سال کے سارے دنوں سے سب سے افضل اور سب سے بہتر دن ہے۔ یہاں تک کہ یہ ذی الحجہ کے 10 دن رمضان المبارک کے بھی دنوں سے زیادہ افضل ہیں، رمضان المبارک کے بھی دنوں سے زیادہ افضل ہیں۔ البتہ جب راتوں کی بات کی جائے گی تو راتوں میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 84 سال 4 مہینوں سے بہتر ہے۔ جب رات کی بات کی جائے گی تو رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں سال کی ساری راتوں سے افضل ہے، لیکن جب دن کی بات آئے گی تو دنوں میں سب سے افضل دن، یہاں تک کہ رمضان المبارک کے دنوں سے بھی افضل دن یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کا اس امت پر خاص کرم رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے مواقع عطا کیے، ایسے دنوں رات عطا کیے کہ ان مواقع پہ، ان دنوں رات کے اندر اللہ رب العالمین نے معمولی عمل پر بہت بڑے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ ہمارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو، نیک عمل کا جذبہ پیدا ہو، اللہ رب العالمین کی عبادت کا جذبہ پیدا ہو، اور جب ہم دیکھیں گے کہ معمولی عمل کے ذریعے بہت بڑے بڑے اجر و ثواب مل رہے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں گے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کریں گے۔ میرے بھائیوں، ان 10 دنوں کی فضیلت کے تعلق سے شاید آپ نے اس سے پہلے والے خطبے میں سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ رب العالمین کو جب کسی چیز کی اہمیت کو بتلانا ہوتا ہے، کسی چیز کی فضیلت کا بتانا ہوتا ہے، یا کسی چیز کی غیر معمولی اہمیت کو بتلانا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اس چیز کی قسم کھاتے ہیں۔ والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کی اور ذی الحجہ کے 10 دنوں کی، یہاں تک کہ یہاں رات کا لفظ ہے لیال، لیکن ترجمہ اس کا کیا جائے گا ذی الحجہ کے 10 دنوں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا احادیث کی روشنی میں۔ تو یہ 10 دن اس کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے، جو اس بات پر دلیل ہے کہ ان 10 دنوں کی اللہ کے یہاں بڑی قدر و منزلت ہے۔ اس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا حب الی اللہ تعالی من هذه الایام، یعنی ایام العشر، کہ دنوں میں سب سے زیادہ نیک عمل جن دنوں میں اللہ رب العالمین کو زیادہ پسند ہے وہ یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ یہ ذی الحجہ کے 10 دن، سال کے سارے دنوں میں جتنا اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں کے اعمال پسند ہیں اتنا دیگر ایام کے اعمال پسند نہیں ہیں۔ اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ اہمیت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں کے اعمال سے زیادہ اللہ کو محبوب نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی یہ اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں کے اعمال سے زیادہ پسند نہیں ہے، الا سوائے ایک صورت کے، الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، اخرجہ ابو داؤد، سوائے اس آدمی کے جو اپنے مال کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے اور اس کا مال اللہ کے راستے میں کام آ جائے، اس کا نفس اللہ کے راستے میں کام آ جائے اور وہ شہید ہو جائے،
اس کا نفس، اس کی جان، اس کا مال سب اللہ کے لیے قربان ہو جائے، تو صرف یہی چیز اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں کے علاوہ جو اعمال ہیں وہ پسند ہے۔ بقیہ سال کے جو بھی دن ہیں ان 10 دنوں کے بالمقابل اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا ان 10 دنوں کے اعمال پسند ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم انہی دن رات سے گزر رہے ہیں، انہی ایام سے گزر رہے ہیں۔ کیا ہمارے روٹین کے اندر، کیا ہمارے روزمرہ کی زندگی کے جو دنوں رات کے جو مشغولیات ہیں، کیا اس کے اندر کچھ تبدیلی آئی؟ کیا ہم نے دیگر ایام کے مقابلے میں ان ایام میں نیک اعمال کا کچھ اور اہتمام، ایکسٹرا اہتمام کیا یا نہیں کیا؟ اگر کیا تو اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے تحت ان 10 دنوں کی فضیلت بیان کی ہے، ہم کچھ حد تک اس مقصد میں کامیاب ہوئے۔ لیکن اگر ہماری روٹین، ہمارے دنوں رات کے جو ایام کے جو روزمرہ کی مشغولیات ہیں سال کے دیگر دنوں میں جس طرح ہے اسی طرح ہے، تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے